کیا آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی والا ملک کون سا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں سعودی عرب، پاکستان، مصر یا پھر ایران کا نام آ رہا ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی والا ملک انڈونیشیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈونیشیا جس کی آدھی آبادی ہندو اور آدھی بت مت تھی، وہاں اسلام کیسے آیا اور کیسے ہندوؤں کی 1000 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے جہاں تقریباً 220 ملین مسلمان آباد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب راشدین خلافت کا دور آیا تو مسلمانوں نے فتوحات کا ایک نیا دور شروع کیا، جہاں انہوں نے رومیوں اور ایرانیوں کو شکست دے کر اسلام کی سرحدیں وسیع کی۔ مزید فتوحات خلافت بنو امیہ کے دور میں ہوئیں، جہاں مسلمانوں نے افریقہ سے بھی آگے ہسپانیہ تک حملے کیے اور وہاں اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرایا، جبکہ ہندوستان کے علاقے میں اسلام 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ پر حملے سے پھیلا۔ اسلام کے سنہری دور میں بے شمار غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان خصوصاً اہل عرب مسالوں اور دیگر اشیاء کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ تجارت بحر اوقیانوس تک پھیل چکی تھی۔ 7ویں صدی کے شروع میں عرب تاجر ہندوستان کے مالابار ساحل میں تجارتی مراکز قائم کر چکے تھے، جہاں انہوں نے مقامی لوگوں میں تبلیغ کا کام شروع کیا اور جلد ان کی تجارت کا رخ جنوب مشرقی ایشیا کی جانب بڑھ گیا، جہاں سے مسلمان تاجروں اور صوفیوں نے انڈونیشیا میں اسلام کی اشاعت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ عباسی خلفاء نے بہت سے ایسے وفد بھیجے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام کیا۔ تبلیغ کا یہ کام سینکڑوں سال چلتا رہا اور آخرکار 13ویں صدی عیسوی کے آس پاس اسلام سماٹرا کے شمالی ساحل میں پھیلا اور ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد انڈونیشیا کے دیگر جزیروں اور علاقوں میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ یہاں پر آپ ناظرین کو ایک بات بتاتے چلیں کہ انڈونیشیا میں اسلام پھیلنے کی کوئی تاریخ واضح تو نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ یہاں اسلام 11ویں سے 12ویں صدی عیسوی کے درمیان پھیلا تھا، کیونکہ انڈونیشیا میں سب سے پرانی اسلامی قبر پر جو کتبہ لگا ہوا ملا ہے اس پر 1080 کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ ایک اور تاریخی شواہد جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مشہور عیسائی مہم جو مارکو پولو جب 1292 عیسوی میں سماٹرا کے علاقے کا سفر کرتا ہے تو بقول اس کے کہ یہاں کے ساحلی علاقوں میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ یہاں پر سب سے پہلے قائم ہونے والی اسلامی حکومت سمودائی پاسائی سلطنت تھی، جس کا دور حکومت 1267 سے لے کر 1521 عیسوی تک کا تھا۔ یہ مختصر سی اسلامی سلطنت سماٹرا کے شمالی ساحل پر 13ویں صدی عیسوی سے 16ویں صدی عیسوی تک ایک مسلمان سلطنت تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مملکت کی بنیاد میرا سیلو نے رکھی تھی، جس نے بعد میں اسلام قبول کیا اور ملک الصالح کا نام اختیار کیا۔ اس کے بعد دوسری اسلامی سلطنت ملاکا سلطنت تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد اسکندر شاہ نے 1400 عیسوی میں رکھی تھی، جبکہ اس سلطنت کا اختتام 1511 عیسوی میں ہوا تھا۔ اسلام کے پھیلنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان تاجروں نے یہاں کی مقامی عورتوں کے ساتھ شادیاں کی، اور جو تاجر امیر تھے انہوں نے شاہی گھرانوں میں بھی نکاح کیا، جس سے کہ اسلام مزید پھیلنے لگا۔ 15ویں صدی عیسوی کے قریب انڈونیشیا کا وسیع علاقہ اسلام کے رنگ میں رنگ چکا تھا، کیونکہ ملاکا سلطنت کی سرحدیں کافی پھیل چکی تھیں، اور مسلمانوں کے عدل و انصاف اور عوام کے ساتھ محبت نے ہندوؤں اور بدھ متوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یوں شمالی ملایا، برونائی، جنوبی فلپین اور وسطی جاوا تک اسلام پھیل چکا تھا۔ 15ویں صدی عیسوی میں انڈونیشیا میں قائم قدیم ہندو سلطنت ماجا پاہٹ کا اختتام ہونا شروع ہو گیا، اور یہاں کی اسلامی سلطنتیں طاقت پکڑنے لگیں۔ چین کی منگ سلطنت نے بھی ان مسلمان سلطنتوں کی کافی مدد کی تھی۔ 16ویں صدی کے آخر میں یہاں سے ماجا پاہٹ نامی ہندو سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا، اور کثیر تعداد میں ہندوؤں اور بدھوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سارے سینیریو میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن عرب صوفیوں اور تاجروں کی تھی، جنہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کر کے لاکھوں غیر مسلموں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے اسلام میں داخل کیا تھا۔ آج انڈونیشیا دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، جہاں مسلمانوں کی تعداد 2010 کے سروے کے مطابق
87.2% ہے۔ لیکن یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود انڈونیشیا میں اسلامی نظام رائج نہیں۔ دوستو، یہ تھی انڈونیشیا کی تاریخ کہ کیسے یہاں بغیر کسی حملے اور جنگ کے تاجروں اور صوفیوں کے ذریعے اسلام پھیلا تھا۔